السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہزاروں طرح کے انسان ہیں، لیکن نارملی اگر آپ دیکھیں تو انسان دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، عقل مند لوگ اور کم عقل لوگ۔ پھر کم عقل لوگ بہت طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کودن ہوتے ہیں اور ان کے پاس بالکل سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ کم عقل والے لوگ کون ہوتے ہیں یا کم دماغ لوگ کون ہوتے ہیں، آج میں ان کی کچھ نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ نشانیاں اگر پوری کی پوری کسی انسان میں جمع ہو جائیں تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیجئے گا کہ یہ پکا کم عقل انسان ہے، کیونکہ کم عقل انسان کی نشانیاں جاننا اور سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں ایک کامیاب انسان کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا بڑا حصہ کم دماغ لوگوں پر محنت کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی محنتوں کو صحیح جگہ لگائیے تاکہ آپ دنیا کے اندر کوئی اچھا کام اور پازیٹیو کام کر سکیں۔ کم دماغ والے لوگوں کی نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت کھانے پینے کی بات کرتے رہتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آج ہماری پوری قوم یعنی مسلمانوں کی کمیونٹی کا بڑا حصہ آج اسی مرض میں مبتلا ہے کہ اس کے یہاں ہر وقت کھانے کی بات ہوتی رہتی ہے۔ کون سا کھانا کہاں اچھا بنتا ہے، کون سے ڈش کہاں اچھی تیار ہوتی ہے، کون سا بہترین وینجن کون اچھی طریقے پر پرستت کرتا ہے اور کہاں سے اس کو ہم پراپت کر سکتے ہیں۔ یہ گویا کہ دن بھر کے چرچے ہوتے ہیں۔ آج رات کو کیا کھانا ہے، رات میں کیا مینو ہونا چاہیے، ڈشز کیا ہونی چاہیے، ان کے صبح اور شام کا مشغلہ اور پوری زندگی کا محور اور مرکز کھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ جو ہر وقت کھانے پینے کی بات کر رہا ہے اور اس کا دھیان ہر وقت کھانے پینے کی چیزوں کی طرف ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ اس کے بیوقوف ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ نمبر 2، کم دماغ اور بیوقوف آدمی کی دوسری بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتا ہے۔ ہر چھوٹی بات پر اس کو ایک لڑائی چاہیے۔ کسی رکشے والے نے ہلکی سی ٹکر مار دی تو وہ اس سے لڑنے کھڑا ہو جائے گا، کسی دکان والے نے اس سے کوئی لفظ بول دیا تو وہ اس سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، کسی انسان نے اس سے زور سے بات کر دی وہ اس سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کم دماغ انسان کی نشانی ہے، اور یاد رکھیے کم دماغ انسان ہی پنگے لیا کرتا ہے۔ اور میں ایک جملہ اکثر بولتا ہوں، بڑی منزل کے مسافر کبھی چھوٹی چیزوں میں نہیں پھنسا کرتے ہیں۔ ان چیزوں میں مت پھنسیے، اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیے، ان چیزوں سے بچتے ہوئے آگے چلیے تو آپ دنیا کے اندر بہت بڑا کام کر جائیں گے۔ نمبر 3، تیسری بڑی نشانی کم دماغ آدمی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوتا بہت ہے۔ یعنی وہ ہر وقت یہ کھائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب زیادہ کھائے گا تو زیادہ سوئے گا، اور زیادہ سونا انسان کے لیے یعنی دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایک اچھی نیند جو 6-7 گھنٹے کی ہوتی ہے وہ انسان کو لینی چاہیے اور ضرور لینی چاہیے۔ وہ بیمار ہو تو زیادہ سو جائے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن زیادہ سونا اور ہر وقت سوتے رہنا یا جب موقع مل جائے تب سوتے رہنا، یہ ظاہر سی بات ہے کم دماغ انسان کی نشانی ہے۔ ایسا آدمی عقل مند نہیں ہو سکتا ہے، ایسا آدمی بیوقوف ہوتا ہے۔ کم دماغ آدمی کی یا بیوقوف آدمی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ شک کرتا ہے۔ شک اعتماد کی ضد ہے، اور یاد رکھیے کہ ضد جب کسی جگہ پائی جاتی ہے، یعنی دو الگ الگ چیزیں دریا کے دو کناروں کی طرح دو چیزیں جب ہوتی ہیں تو ان دونوں کو کبھی ایک ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک طرف شک ہے اور ایک طرف اعتماد ہے۔ دنیا میں جو بھی رشتہ قائم ہوتا ہے اس کی بنیاد اعتماد ہے، اس کی بنیاد کانفیڈنس ہے، اس کی بنیاد ایک دوسرے پر بھروسہ ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کریں گے تو وہ رشتہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر ایک دوست پر بھروسہ نہ کرے دوستی قائم نہیں رہتی ہے۔ اگر ایک بادشاہ اپنے وزیر پر بھروسہ نہ کرے تو اس کی بادشاہت باقی نہیں رہتی ہے۔ اگر ایک پرنسپل اپنے ٹیچر پر بھروسہ نہ کرے تو اس کی پرنسپلشپ باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک گھر کے اندر ایک میاں بیوی ایک دوسرے پر بھروسہ نہ کریں تو یاد رکھیے اس گھر کے اندر بھی تباہی یقینی ہے۔ تو شک کرنا یہ بے وقوفی کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی تھی، الاعتماد رأس مالی، اعتماد میرا کیپٹل ہے، اعتماد میرا رأس المال ہے، اعتماد میری پونجی ہے۔ اس لیے جو آدمی شک کرتا ہے گویا کہ وہ اس پونجی سے محروم ہے۔ وہ اعتماد
کی پونجی سے اور اعتماد جو ایک راس المال ہے اور انسان کے لیے ایک کیپٹل کی حیثیت رکھتا ہے اس سے محروم ہے، اور پھر ایسا آدمی بیوقوفوں کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کتنا بھی عقل مند سمجھے، وہ کتنا بھی سمجھدار سمجھے، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی دانشور سمجھے، لیکن وہ بیوقوف ہوتا ہے، بیوقوف بنتا ہے، لوگ اسے بیوقوف بناتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر یہ 4 نشانیاں موجود ہیں تو آج ہی اپنی نشانیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ 4 میں سے 3 ہیں تو بھی اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، اور اگر 1-2 ہیں تو ان کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ بیوقوفوں کے زمرے میں اور بیوقوفوں کی لائن میں شامل ہونے کے بجائے عقل مند لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور عقل اور فہم اور سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔